السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 نومبر ہے، منگل ہے اور سن ہے 2020۔ نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے، جو انہوں نے میسج دیا پاکستان کے نوجوان آفیسرز کو، بنیادی طور پر یہ وہ وجہ ہے جو مسلم لیگ نون کے اندر جس نے پرابلم پیدا کی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اس بات پر بحث کر رہے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ پاکستان کی فوج کی پر بہت زیادہ خرابی کا باعث ہو سکتا ہے اور ایک بڑا انڈسپلن کریٹ کر سکتا ہے۔ پورے کا پورا جو ادارہ ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے۔ ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل پیچھے رہ گیا ہے اور اس کی مختلف وضاحتیں بھی آنا شروع ہوئی ہیں، اس سے ڈسٹنس کرنا شروع ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، اور عبدالقادر بلوچ صاحب جو مسلم لیگ بلوچستان کے صدر ہیں، انہوں نے جو علیحدگی اختیار کی ہے، ابھی وہ کریں گے 7 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر، لیکن مسلم لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے ہمیں ایک جھلک دکھائی ہے۔ کچھ لوگوں سے یہاں پر بات بھی ہوئی، تو سب سے پہلے اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک اور سعودی عرب سے یہ خبر آ رہی ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے عمرہ پلان کیا تھا، جو آپ ایئر لائنز کی ٹکٹس خرید رہے ہیں، وہ ذرا تھوڑا احتیاط سے کریں، تھوڑا دیکھ بھال کے کام کریں، ابھی رک جائیں، اس لیے کہ سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی کرونا وائرس کیونکہ بڑھتا جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے اس پر اگر ان کی کمیٹی نے ریکمنڈیشنز کیں تو وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے۔ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اب اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں جو عمرہ کی جو پابندیاں ابھی ختم ہوئی ہیں تو وہ پھر دوبارہ امپوز ہونے کا امکان ہے، اور پھر ایئر لائنز کی طرف سے ٹکٹس جو آپ نے خرید لی ہیں اس کی پیسوں کی واپسی یا ان کا کہیں اور استعمال کسی اور ٹکٹ میں، یہ پھر بڑی ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ عمرے کے لیے اگر آپ نے پلاننگ کر لی ہے، اگر آپ نے ٹکٹ وکٹ لے لی ہے یا آپ لینے کا سوچ رہے ہیں، تو ایک دفعہ دوبارہ اس پہ غور کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں، لاک ڈاؤن ہو جائے اور واپسی کی فلائٹ بھی نہ ملے، پھر اس کے بعد اگر جانے سے پہلے ہی وہ فلائٹ نہ اڑی آپ کی تو وہ جو ٹکٹ کے پیسے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے، مجھے بہت میسیجز لوگوں کے آ رہے ہیں پچھلے 2-4 دنوں سے وہ حالات جاننے کے لیے، تو میں نے جن لوگوں سے بات کی یہاں پہ کنسرن، تو وہاں پر اس وقت لاک ڈاؤن نہیں ہے، لیکن بڑھتے جا رہے ہیں جو کیس ہیں کرونا کے، تو اس لیے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ اطلاع آ رہی ہے، تو جیسے ہی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو سیاست ہے پاکستان میں، پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو مکمل طور پر جو نون لیگ کی یہ جو پالیٹکس ہے جس میں وہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے نشانہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر انڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ سب سے پہلے تو جو ایاز صادق صاحب نے جو گفتگو کی، میں ذرا اس پر بات کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی نے کیا موقف اختیار کیا۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں پر گلگت بلتستان میں ہیں، انہوں نے ہر جو پاکستان کا امپورٹنٹ ایشو ہے ڈیلی بیسس پر جن پر بات ہوتی ہے، وہ اپنی تقاریر میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں اس پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ لیکن جو ایاز صادق صاحب کی گفتگو تھی، ابھی تک جب تک میں یہ فائل آپ کے ساتھ یہ ویڈیو گفتگو کر رہا ہوں، انہوں نے کوئی اس پہ ریاکشن نہیں دیا تھا۔ لیکن اب ریاکشن آ گیا پیپلز پارٹی کا، جس میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے نہ صرف الگ کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی نامناسب گفتگو ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے، یعنی جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اس اجلاس کی خبر باہر نہیں جائے گی اور میڈیا اس میں الاؤ نہیں ہوتا، اس کو سیکرٹ رکھنا مقصد ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر کوئی بھی بات ہوئی ہو جو ریاستی راز ہو یا اہم ایشو ہو، باہر آ کر کبھی بھی اگر آپ اس پر اظہار خیال کریں تو یہ نامناسب ہے، یہ غلط ہے۔ پاکستان کے آئین میں، قانون میں اس کی گنجائش نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی کہ ان چیزوں کو گفتگو میں لانا چاہیے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ یعنی ایک تو کام ہی غلط ہے جو ایاز صادق نے کیا، اور دوسرا پیپلز پارٹی اگر انہوں نے کر بھی دیا تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ نون لیگ کے بہت سارے لیڈران نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے،
ایاز صادق صاحب کی گفتگو کے بعد خرم دستگیر نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی پرچہ درج ہوا تو وہ اس آگے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب 2 ہاتھ آگے چل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تو پی ڈی ایم کے اندر ایک بہت بڑی دڑاڑ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو یہ جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، جو جنرل فیض کے حوالے سے جو گفتگو ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے۔ لیکن جو اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے، جس پر کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر ہے، کسی نے سوال بھی نہیں کیا بلاول بھٹو صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے، لیکن میں یہ سوال بھی پیپلز پارٹی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ جو نون لیگ کے اندر بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ قادر بلوچ صاحب کی جو علیحدگی ہے وہ ایک بہت آئی اوپننگ ہے، اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ بالکل اسی طرح سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جی قادر بلوچ صاحب تو اس لیے علیحدہ ہو رہے ہیں کہ ثناء اللہ زہری جو تھے وہ ان کی پارٹی کے ہیڈ تھے، اور ان کو کوئٹہ کے جلسے میں سٹیج پر نہیں بٹھایا گیا، ان کو بلایا نہیں گیا، کیونکہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ اگر وہ آئے تو میں نہیں آؤں گا۔ اور کہا یہ بلوچ صاحب نے کہ اس میں ساری جو نون لیگ تھی قیادت، اس میں شاہد خاقان عباسی ہوں، اس میں احسن اقبال صاحب ہوں، اس میں مریم نواز صاحب ہوں، سب آن بورڈ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کوشش کی ان کو ثناء اللہ زہری صاحب کو لانے کی، لیکن وہ نہیں مانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو کوئٹہ میں جو سپیچ کی ہے نواز شریف صاحب نے، قادر بلوچ صاحب جو بات کہی ہے انہوں نے ایاز صادق صاحب نے، اس پر بہت زیادہ وہ ریئیکشن نہیں دے رہا ہے پیپلز۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس معاملے سے پرٹرب ہوا ہوں، جس معاملے سے پریشان ہوا ہوں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور 7 نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں اور بھی مزید کئی ساتھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں گے، جس میں وہ ان کا اعلان کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ آفیسرز کو یہ کہا کہ آپ اپنے کمانڈر کی بات کو نہ مانیں، اس بات کو نہ مانیں جو غیر قانونی ہے، جو غیر آئینی ہے، اور یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس پر سوال بھی کریں ان سے۔ تو ایک سوچ ہے، اور جنرل قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا، پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ اگر پاکستان فوج کے جو آفیسرز ہیں، جو بھی ان کی کمانڈ سے آرڈر آئے تو وہ اس آرڈر کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیں، اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جناب یہ دیکھا جائے کہ یہ آرڈر آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں، تو ڈسپلن ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پھر فوج کی جو کمانڈ ہے وہ ختم ہو گئی، اور لوگوں نے ٹکڑیوں میں جو مسلح یہ جتھے بن جائیں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے جتھوں میں اور ایک ڈسپلنڈ فورس میں۔ پاکستان کی فوج ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اور جو ٹاپ کی 5 فورسز ہیں پاکستان کی فوج، ان میں سے ایک ہے۔ اور جو پاکستان کی آئی ایس آئی ہے، اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو ٹاپ کی 3 جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا کی، ان میں سے ایک آئی ایس آئی ہے۔ تو جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر عملی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آرمی کی لیڈرشپ یعنی یہ انڈیویجولز کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان فوج کے آفیسرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کمانڈر آپ کو آرڈر کرے، آپ اس کے اوپر سوال کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو بیسیکلی یہ حملہ پاکستان کی فوج پر ہے، اور پھر دوسری طرف وہ عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، یعنی قانون اور آئین کی جو یعنی اگر آپ کا کمانڈر آپ کی فوج کا سپہ سالار یہ کہتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے لڑنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ عوام ہر بات پر فوج کے ساتھ نہ کھڑی ہو، یہ دیکھے کہ یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ ایک انارکی، ایک میوٹنی جسے کہتے ہیں، ایک سول وار جسے کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے عراق میں جب امریکہ آیا تو انہوں نے وہاں کی فوج کو ڈس بین کر دیا، تو وہ جو مسلح جتھے تھے وہ سارے کے سارے وہ حملہ آور ہو گئے، لوگوں کے ساتھ ایک خانہ جنگی ہوئی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے عراق میں، جس کی وجہ سے عراق کا انفراسٹرکچر برباد ہوا۔ اب نواز شریف صاحب کوئی اس وقت عمران خان کے خلاف یا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی تبدیلی یا ریفارم لانے کے لیے ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کا پلان نہیں ہے۔ جو سب سے پہلا پلان یہ آیا کہ نوجوان آفیسرز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو لیڈر ہیں، آپ کا جو آرمی چیف ہیں، آپ کے جو کور کمانڈر ہیں، آپ کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ آئی ایس آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمانڈ ماننے سے انکار کر دیں۔ اگر یہ سچویشن عملی طور پر ہو جائے تو پاکستان فوج کا وجود خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایک سوچ ہے
جو نواز شریف صاحب نے جس کا اظہار کیا ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عمران خان صاحب کی مس گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو مولانا فضل الرحمان سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایاز صادق کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ 2 قدم اور آگے چل کر آئیں۔ لیکن ایاز صادق کے مسئلے پر میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن پیپلز پارٹی تو علیحدہ ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جناب جس میٹنگ کی ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں، جس میں یہ انہوں نے کہا کہ انڈیا 9 بجے حملہ کر دے گا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لڑ رہی تھیں، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اس بات کی تصدیق شہری رحمان صاحبہ نے بھی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں پیپلز پارٹی کی بہت بڑی لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قریبی ساتھی رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھی، یہ بات تو ہوئی کہ ابھی نندن کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں میں نے سنی کہ 9 بجے حملہ ہونے والا، اور وہ جو ساری منظر کشی ایاز صادق صاحب نے کی ہے۔ تو وہ ایک بڑا کلیئر ایک ڈیوائیڈ ہے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہے، یعنی بیانیہ تو وہ ہوتا ہے جو پوری قوم جس کو مان لے یا ان کی پارٹی مان لے، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ پاکستان فوج کے آفیسر سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کمانڈرز کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اور یہ وہ وجہ ہے جو بہت سارے نون لیگی بھی پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، پارٹی کے اندر دباؤ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں پہلے مرحلے میں کہ وہ ان کو مجبور کریں، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کی طرف بہت چیزیں گئی ہیں، اور اسی لیے مریم صاحبہ شہباز صاحب سے ملی ہیں جا کے جیل میں، یعنی عدالت میں، اور حمزہ سے ملی ہیں اور بڑا ان کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے۔ لیکن جو شہباز شریف نے پیغام دیے ہیں اپنے دوستوں ساتھیوں کو کل پیشی کے موقع پر بھی، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، کہ اگر پلان اب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے فوج کے متعلق خفا ہو کے پیچھے ہٹیں تو اس کو شہباز شریف صاحب سنبھال لیں، یعنی شہباز شریف صاحب کوئی نواز شریف صاحب سے علیحدہ نہیں ہے، یا وہ کوئی پاکستان فوج کے اتنے ہمدرد نہیں ہے، یہ ایک پلاننگ ہے دونوں بھائیوں کی کہ اگر جو کوئی سخت بیانیہ نواز شریف صاحب اپناتے ہیں، اور اگر اس سخت بیانیے کے خلاف کوئی بغاوت پارٹی کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بجائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ کاف میں جائیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور دوسری جماعت میں جائیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک متبادل کے طور پر موجود ہوں، اور جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خاندان کے ہاتھ میں ہی رہے۔ تو یہ بڑی اہم یہ ایک ان کی پلاننگ کا حصہ ہے، اور مریم صاحبہ نے جا کے ان کو اپیز کرنے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ اپنے بھائی کے حوالے سے تو شہباز شریف صاحب بہت ساری چیزوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مریم نواز کو پارٹی کی لیڈرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ وہ خود بھی جیل میں ہے، ان کا بیٹا حمزہ شہباز بھی جیل میں ہے۔ تو یہ ایک بڑی سچویشن ہے، آنے والے وقتوں میں یہ کلیئر ہوتی ہے، جیسے جیسے یہ کلیئر ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔